السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری حفیظ الرحمان۔ کل میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا تھا، اور وضو میں ہر رکن جو دھویا جاتا ہے اس کی مخصوص دعائیں ہیں، اور ہر عضو کی دھونے کی الگ دعا ہے۔ میں اس کو سارے اعضاء کے دھونے کی جو الگ الگ دعائیں ہیں میں ان کو بیان کروں گا، اور ان کو آپ یاد کر لیں تو اس سے آپ کو زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں وضو کے آداب بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ وضو کی دعائیں سنیں۔ نمبر 1، شروع کرنا۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ جب وضو شروع کرے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں بزرگ اور بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، اور اپنے مسلمان ہونے پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ وضو شروع کریں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد کلی کرنا ہوتا ہے، تو اس کی بھی ایک مخصوص دعا ہے، اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، اور کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اس کی معنی یہ ہے کہ اے اللہ، قرآن کی تلاوت اور اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی عبادت کی خوبی پر میری مدد کر۔ تیسرا، ناک صاف کرنا۔ اس کی بھی ایک مخصوص دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ یہ دعا یہ ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ مجھ کو جنت کی خوشبو چھکا اور دوزخ کی بدبو سے مجھے بچا۔ پھر اس کے بعد منہ دھونا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک دعا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ، اس روز میرا منہ روشن کر جس روز بہت سے منہ روشن اور بہت سے منہ سیاہ ہوں گے۔ پھر پانچویں دعا یہ ہے، جب دایاں ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب آسان کیجیے۔ نمبر 6، جب بایاں ہاتھ دھوئیں، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اے اللہ، میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے اور نہ پیچھے ہی سے دیجیے۔ پھر ساتویں دعا یہ ہے، جب سر کا مسح کرنا ہے، اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، جس روز تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، مجھے اپنے عرش کے نیچے سایہ دیجیے۔ آٹھویں دعا یہ ہے، کانوں کا جب مسح کریں تو یہ پڑھیں، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں میں سے کر جو بات کو سنتے ہیں اور نیک بات پر عمل کرتے ہیں۔ نویں دعا یہ ہے، جب دایاں پاؤں دھونا ہو تو یہ پڑھیں۔ اس کی دعا یہ ہے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم یوم تزل الاقدام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، اس روز میرے قدم صراط مستقیم پر ثابت رکھ جس روز وہاں پاؤں لڑکھڑائیں گے۔ اور 10ویں دعا یہ ہے، جب بایاں پاؤں دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل لی اللہم
اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر اور میری کوشش کو قبول کر اور میری تجارت کو نقصان نہ دے۔ نمبر 11، جب ختم کرنا ہو وضو، یعنی سارے اعضاء کو دھونے کے بعد وضو کے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے کر دے اور مجھے صفائی رکھنے والوں میں سے بنا دے۔ اب میں وضو کے آداب کا ذکر کروں گا، اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ علیہم السلام، ان پر سلام ہو۔ نواقض جمع ناقض کی ہے، ناقض کے معنی توڑنے والی چیز ہے۔ فضیلت بزرگی، قصداً جان بوجھ کر، پے در پہ متواتر لگاتار، نیت کرنا ارادہ کرنا، شرمگاہ پردے کی جگہ، خصوصیت خاص ہونا، قہقہا زور سے آتا، بالغ جس کی عمر 15 سال سے زیادہ ہو۔ وضو کا طریقے کے بعد اب میں آپ کو وضو کے آداب بتانے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں۔ وضو میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ایسی چیزوں کو جن کے چھوڑ جانے یا ان میں کمی آ جانے سے وضو نہ ہو فرض کہتے ہیں، اور وہ 4 چیزیں۔ اول، ایک مرتبہ پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارا منہ دھونا۔ دوسرا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ چوتھائی سر پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر کر مسح کرنا۔ نمبر 4، وضو کا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ایک بار ٹخنوں سمیت دھونا۔ بس یہ تمام باتیں وضو کے لیے فرض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ ان میں سے بال برابر بھی سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، ان کے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں، جیسے وضو کی نیت کرنا، بسم اللہ کہنا، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ایک بار سارے سر کا مسح کرنا، ایک بار کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا، ایک عضو کا خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے، ہر ایک عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کیونکہ وضو میں اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت اور زیادہ دفعہ دھونا مکروہ ہے۔ وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے کرنے سے تو ثواب مگر نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں، جیسے ہر عضو کو دائیں طرف سے دھونا شروع کرے، جو بعض کے نزدیک سنت بھی ہے۔ گردن کا مسح کرنا، وضو کا کام خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو کرنا، ہر عضو کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کا ہلانا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، مٹی کے برتن میں وضو کرنا، بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں کا دھونا، چنگلیاں کا سر بھگو کر کانوں کے سوراخ میں پھیرنا، وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھنا۔ یہ سب باتیں وضو میں مستحب ہیں۔ وضو میں ضرورت سے کم و بیش پانی لینا۔ نمبر 4 یہ ہے چہرے پر زور سے پانی مارنا، بلا ضرورت وضو کے وقت دنیا کی باتیں کرنا، 3 بار
نئے پانی سے مسح کرنا، ناپاک جگہ پر وضو کرنا، مسجد کے اندر وضو کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، بغیر وضو کے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے پانی میں تھوکنا یا ناک جھاڑنا، اگرچہ پانی جاری ہو پاؤں دھوتے وقت انہیں قبلے کے رخ سے نہ پھیرنا، کسی برتن کو اپنے وضو کے لیے خاص کر لینا اور سنت کے خلاف وضو کرنا، یہ سب باتیں وضو میں مکروہ ہیں۔ وضو میں پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، لیٹ کر یا کسی چیز سے سہارا لگا کر سو جانا، بالغ آدمی کا نماز کے اندر قہقہہ مار کر ہنسنا، تھوک میں زیادہ خون کا مل کر آ جانا، دو شرمگاہوں کا ملنا، منہ بھر کے کا آنا، بے ہوش ہو جانا، دیوانہ ہو جانا وغیرہ باتیں وضو کے نواقض ہیں۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی پائی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر کسی ایسے مقام کی طرف بہہ جائے جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے تو ایسی چیز خواہ تھوڑی بھی ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر آنکھ اور ناک وغیرہ اعضاء کے اندر ہی اندر خون کا نکل کر بہہ جانا وضو کو نہیں توڑتا، کیونکہ ان اعضاء کے اندر کا حصہ وضو اور غسل میں دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی قے ایک ہی متلی سے بار بار آئے، اس کا مجموعہ منہ بھر کے ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مختلف متلیوں سے آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور قے اگر منہ بھر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہے، اور اپنی یا غیر کی شرمگاہ کو قصداً یا بلا قصد دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ مزی نہ نکلے۔ اسی طرح مچھر اور پسو وغیرہ کے خون پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، مگر چونک کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے وضو ٹوٹنے میں شک ہو تو وہ شخص اپنے آپ کو باوضو سمجھے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت ہے، ہم لوگوں کا اس میں شمار نہیں ہے۔ اب میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ترجمے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار سے کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی، اور سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے، خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اور برے کرے گا تو اسے اس کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاوضہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔